ڈاکٹر صاحب سے میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گی، ڈاکٹر شوکت ورک صاحب سے. سر ہم ابھی کرونا کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر افتخار احمد صاحب سے بھی، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی، جب بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ کرونا کی صورتحال میں کس طرح آپ لوگوں نے کام کیا. ابھی جیسے کہ میں نے سوال ان سے کیا کہ اب جب لاک ڈاؤن لگا ہے تو کیا صورتحال ہے، آپ کے ہاسپٹل کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہاں پہ کرونا میں یہ تیسری ویو میں جب ابھی حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا تو اس کے بعد کیا سچویشن آئی پیشنٹس کے آنے کی یا ان کی جو طبیعت خراب زیادہ ہونے کے حوالے سے کس طرح آپ لوگوں نے ڈیل کیا؟ دیکھیں جی، جیسے ڈاکٹر چیمہ نے بتایا ہے، فرق تو پڑا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن اس میں جب انہوں نے تھوڑی سی سختی کی ہے اس سے یقیناً فرق پڑا ہے. اور مزید میں تو یہ سوچ رہا تھا آج کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ہفتے کے لیے مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، لیکن جیسے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا ہے کہ یار دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے دل میں ایک رحم بھی آتا ہے کہ یار کیا کیا جائے، کیونکہ ہماری حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. جیسے امریکہ میں تھا کہ انہوں نے جناب اکاؤنٹس میں پیسے بھجوا دیے تھے اور لوگوں سے کہا تھا فکر نہ کریں، یہ 4-6 مہینے جو ہے نا ہم پے کریں گے، لیکن حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، پے نہیں کر سکتی. تو یہ ساری صورتحال جو مکس چلتی ہے، ہمارے ہاسپٹل میں بھی صورتحال یہی تھی کہ ہم نے پھر کیا کیا، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے کہا تھا کہ جیسے سرکاری ہاسپٹل کی او پی ڈی بند کر دی گئی ہے، بڑی احتیاط کی گئی ہے، تو آپ ایس او پی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی او پی ڈی بند نہ کریں، بڑے احتیاط کے ساتھ پیشنٹ کو چیک کریں اور ان کا علاج معالجہ جاری رکھیں. پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس کو 3-4 موبائل ہیلتھ یونٹ تھے، کچھ اور ہم نے تیار کیے اور اس کو پھر ہم نے علاقوں میں بھیجا گرد و نواح کے. وہ میڈیسن وہ ڈاکٹر گئے جا کے ڈور سٹیپ پر جا کے ان کو علاج معالجہ کی سہولت دی ہے. اس ساری صورتحال کے حوالے سے کیونکہ ہمارا ٹرسٹ ہے اور ہم نے لوگوں کے تعاون سے چلنا ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر ہم یہی آپ کے توسط سے لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم، ہمارا ہاسپٹل جو ڈاکٹر عبدالقدیر کا وہ حاضر ہے، لیکن اس کے لیے آپ سپورٹ بھی کریں. اس یہ مہینہ ہے ایسا ہے جو زکوٰۃ اپنی صدقات وغیرہ اس ہاسپٹل کو دے سکتے ہیں. یہ بہترین ادارہ ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، جس کو آپ سپورٹ کریں. اور یقیناً اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے. اس میں وہ صورتحال یہ رکھی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یار ہاسپٹل ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ اس ہاسپٹل سے، تو انہیں پتہ ہے. تو ہاسپٹل میں، ہمارے ہاسپٹل میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو، تمام لوگوں کو، دیکھیں اس میں ہاسپٹل والی سمیل نہیں ہوگی. اور اس میں یہ صورتحال ہے کہ آدھا پیشنٹ آ کے پہلے انوائرمنٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں کہ اچھا انوائرمنٹ ہونا چاہیے. اور جو پیرامیڈیکل سرکاری ہاسپٹلس کے بھی حالات بہت اچھے ہو گئے ماشاءاللہ، اب بہتر ہو گئے. سرکاری ہاسپٹل کے حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اس گورنمنٹ نے کو خاص کر توجہ دی. یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر یا این جی او جو کردار ادا کر رہی ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں، اور جتنی آبادی والا ملک ہے یا صوبہ ہے یا شہر ہے اس لحاظ سے ہاسپٹلوں کی بہت کمی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جب یہ شدت بڑھ جاتی ہے تو ایک بیڈ پہ 2 پیشنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں، ہماری میڈیا کو میرا سلام. ہر لیول پہ میڈیا ہمارے ساتھ فائٹ اویئرنیس کا ہر لیول. دیکھیں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پر وہ کرم فرماتا ہے. نیکی کے کام انہوں نے کیے، بابرکت رات ہے ماشاءاللہ آج کی. تو ابھی انہوں نے صرف اپنا نہیں یہ چلا رہے، دوسرے اداروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے خوش قسمتی ہے جہاں آپ نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب وہ نام ہے اعتماد کا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم ان سے محبت کرتی ہے. ان میں طارق مغل صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، یہ بھی ہمارے ڈونر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس سے اندازہ لگا لیں. الحمدللہ جی، بڑا ہی قابل قدر کام ہے اور بہت زبردست پروجیکٹ ہے. اور مغل صاحب بھی آپ کے سپورٹر ہیں، ہم بھی آپ کے سپورٹر ہیں، اور مغل صاحب جو ہیں یہ آپ کے سپورٹر بھی ہیں اور اخوت کے سپورٹر بھی ہیں. یعنی یہ اپنا ٹرائنگل ہے جو ایک دوسرے کو ہی. یہ دیکھیں آج آپ نے وہ سارے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سارے اداروں کے لوگوں کو جو مین ہیں اس ٹیم میں، جو اعتماد والے ہیں، جن کا نام لوگ سن کے واقعی دیتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے. آپ ڈاکٹر امجد صاحب ماشاءاللہ ایجوکیشن پہ بھی اور قرض حسنہ کے حوالے سے دوسری چیزوں پہ بڑا
کام کر رہے ہیں. لوگوں سے یہ اپیل بھی کروں گا کہ ان فاؤنڈیشن کو قطعاً کوئی ڈونیشن نہ دیں جو 30 دن کے اندر 30 دن کے لیے وجود میں آتی ہیں اور ایک ہی رات میں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ ایسی فاؤنڈیشن کا سہارا بنے جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستانی بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. جی مس عائشہ. جی بالکل. اور ہم ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی 50 بیڈز کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. نہیں، ہمارا ڈاکٹر ایکو خان ہاسپٹل جب بات کر رہے تھے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا جو شاہکار ہے جو انہوں نے لاہور میں کیا، اس والے سے بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. تو یہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل. جی جی جی. تو اسے وسعت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دیکھا کیونکہ علاقے کی وہاں کی ضرورت ہے، اور جیسے طارق مغل صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. ابھی میں ڈاکٹر امجد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی وزٹ کریں، ٹھیک ہے نا. ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. یہی بھی ہے جہاں پر یہ مینار پاکستان. میں آپ کو ایک پک ہے ہاسپٹل سے، ہم نے ایک پک لی تو بیک گراؤنڈ میں مینار پاکستان نظر آ رہا ہے. مینار پاکستان اور یہ ہاسپٹل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور یہ وہ علاقہ ہے لاہور کا گنجان آباد علاقہ. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہاں ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی توجہ دینے کی، اور یہاں ضرورت تھی. تو ہمیں زمینیں تو بہت ساری مل رہی تھی ڈاکٹر صاحب، اور جب ڈاکٹر قدیر صاحب نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا یار یہاں پہ ضرورت ہے، یہاں کچی آبادی ہے، یہاں پر بادامی باغ ہے، لاری اڈا ہے، فروٹ منڈی ہے، لکڑ منڈی ہے، اور ورکشاپس ہیں، اور یہاں ضرورت ہے ہاسپٹل کی گنجان آباد علاقے میں. وہاں یہ بنایا گیا ہے. بہت بہت اچھا، بہت زبردست، بہت تو اچھا. اس میں ہم یہی کہیں گے کہ جناب اس سے بھی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو وسعت دیں، تو اس میں 500 جو بیڈ کا ہاسپٹل ہے، یہ 22 میں انشاءاللہ تعالی فنکشن چلیے، اللہ ہوگا. آپ کی توفیقات میں اضافہ. اور آج کے اس پیغام کے ساتھ جتنی فاؤنڈیشن ہمارے پاس آئی، بالخصوص ایک خان کو سلام پیش کرتے ہیں.